ایک شخص خدا کو نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. وہ کہتا تھا کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں چل رہا. دنیا میں جو ترقی کا کام ہو رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تو وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت، میں اللہ کو نہیں مانتا، اس بات پر میرے ساتھ مناظرہ کرو. اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہے، موجود ہے، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو انہوں نے ٹائم رکھا کہ کل 10 بجے ہمارے اس بات پر مناظرہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، ہوگا. تو جب صبح ہو گئی تو وہ شخص فکس 10 بجے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر مناظرہ ہونا تھا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے میں تھوڑی سی دیر کر دی. مثال کے طور پر 10 بجے پہنچنا تھا، وہ 12 بجے پہنچے جان بوجھ کر. تو وہ شخص نعرے بازی لگانے لگا کہ دیکھو، جس کو تم نے اپنا امام بنایا ہوا ہے وہ تو میرے ڈر کے مارے بھاگ گیا، ابھی تک نہیں آیا. تو تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے. تو شخص نے کہا کہ امام صاحب، آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری بات سنو، کہ جس جگہ سے میں آتا ہوں یہاں تک راستے میں ایک دریا پڑتی ہے. تو جب میں دریا کے پاس پہنچا، میں نے وہاں دیکھا کہ ساری کشتی جا چکی ہے. اب میں یہاں پر کیسے پہنچتا؟ تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے سامنے گر گرایا، اللہ کے سامنے رویا. تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ رہا ہے، خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر رہا ہے، خود بخود میرے سامنے کشتی تیار ہو رہی ہے، میخے لگ رہے ہیں اور ایک کشتی کی شکل میں تیار ہو کر میرے سامنے آ گئے. تو میں اس پر بیٹھ کر پھر یہاں پہنچا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو پاگل نہیں ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے اور خود بخود آپ کے سامنے آ جائے، ایسے ہو سکتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب یہ چیز نہیں ہو سکتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نظام خود بخود چل پڑا، اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے نا؟ وہ شخص لاجواب ہو گیا، چپ ہو گیا. وہ شخص نے کہا امام صاحب، چلو میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میری اس بات کو میں ثابت کرتا ہوں. اللہ اس وقت کہاں پر ہے میں بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا ایک دودھ کا کٹورا منگواؤ. ایک دودھ کا کٹورا منگوایا گیا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس دودھ کے اندر آپ کو مکھن نظر آ رہا ہے؟ مکھن. اس نے کہا کہ امام صاحب، مکھن تو نظر نہیں آ رہا، البتہ اگر ہم اس کو تیار کریں گے، اس کو بروئیں گے. پھر سے مت کرنے کے لیے کہا. امام صاحب نے کہا نہیں، مجھے مکھن دکھاؤ، اس دودھ کے اندر مکھن ہے کہا. تو اس نے کہا کہ مکھن تو ہے نہیں، لیکن جب اس کو تیار کیا جائے گا تب مکھن نکلے گا. مکھن اسی دودھ سے نکلتا ہے نا میرے بھائی. امام صاحب نے فرمایا کہ جب تم اس میں مجازی چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو تم اس حقیقی خدا کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ وہ شخص بالکل چپ چاپ ہو گئے، لاجواب ہو گیا. تو شخص نے ایک پھر سوال کیا، چلو آخری سوال. امام صاحب پھر اس کے بعد میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اس شخص نے کہا اللہ کا روح اس وقت کہاں پر ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ چلو ایک موم بتی منگواؤ. موم بتی منگوایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو جلاؤ. جب جلائی گئی تو امام صاحب نے فرمایا اس کی روشنی کس طرف ہے؟ جب موم بتیوں کو بندہ جلاتا ہے تو چاروں طرف روشنی ہو جاتا ہے نا. تو اس شخص نے کہا روشنی تو چاروں طرف ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح بس اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے.